أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں بہت سارے احکامات اور اللہ کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں ان کو بتانے کے بعد مزید اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل قائم کرتے ہوئے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں؟ یہاں دیکھنے سے مراد رویت عینی نہیں ہے، آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں رویت قلبی مراد ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ وہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگو جو آر پار دیکھ لیتا ہے، آنے والا کیوں آیا، کیسے آیا، کیا مطلب ہے، کہاں سے آیا، یہ سب جان لیتا ہے۔ یہ صرف دل اگر دیکھنے والا ہو وہ جانتا۔ آنکھ تو ایک پردے تک دیکھتی ہے، دیوار تک دیکھتی ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم۔ دیوار کے پیچھے دیکھنا ہے تو پھر دیکھنے والا دل اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ اولم یر الذین کفروا، یہ کافر غور و فکر نہیں کرتے، یہ کافر غور و فکر نہیں کرتے کس بات میں؟ کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس بات میں غور و فکر کرو کہ یہ جو زمین و آسمان کے خلابے آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہیں، یہ تو سب جڑے ہوئے تھے، ایک ساتھ تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اس میں غور و فکر کرو۔ اس میں دو طرح سے غور و فکر کریں تو ہمیں بھی کچھ باتیں نظر آتی ہیں۔ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمین و آسمان کو بنایا تو یہ سارے کے سارے 7 آسمان 7 زمین 14 طبق، کبھی جملہ سنا ہے آپ نے؟ ایسا حشر کروں گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو 14 طبق زمین اور آسمان، 7 اور 7، یہ 14 طبق تھے، ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جڑے ہوئوں کو پھر ہم نے اپنی حکمت کی ہوا بھر کر ان کو الگ الگ کر دیا۔ ایک اس کا یہ معنی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، اگر ہم غور کریں تو زمین نہ اس پر کوئی بیج اگتا تھا، نہ اس میں زرخیزی تھی، نہ اس میں سبزہ تھا، نہ اس میں پانی تھا، یہ بند تھی۔ اس کے منہ، اس کے سوتے، اس کے چشمے یہ بند تھے۔ اسی طرح آسمان نہ پانی برساتا تھا، نہ دھوپ آتی تھی، سب بند۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی بند کر رکھا تھا، اس کو بھی بند کر رکھا تھا، ہم نے اپنی حکمت سے جب حضرت انسان کو بھیجا تو زمین کا یہ جو تالے تھے یہ بھی کھول دیے، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، وہاں سے بارشیں برسنے لگیں، یہاں سے سبزے اگنے لگے۔ گویا پہلے بند تھا، بنجر تھا، پھر اللہ نے چاہا تو اس کو کھول کے رکھ دیا، الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ ففتقناہما، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا، الگ کر دیا، کھول دیا۔ یہ بتانے کے بعد
فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کی اصل، ان سب کا جوہر، ان سب کا ایسنس، ان کی اوریجنلٹی، یہ سب پانی ہے۔ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور پانی یہ اس کی خوراک بھی ہے، اور اس سے اس کی خوراک کا انتظام بھی ہوتا ہے، زندگی کا انتظام ہوتا ہے۔ یعنی زندگی کی جو بنیاد ہے حیات کی، وہ پانی ہے۔ اس پانی سے مراد تو وہ پانی ہے جس سے اللہ نے تخلیق فرمائی، کہ اللہ کا تخت پہلے پانی پر ہی تھا، بعد میں اللہ نے زمین پیدا فرمائی۔ جہاں کعبہ ہے یہاں جھاگ بنی، اس جھاگ کو اللہ نے پکا کر دیا، وہ زمین بن گئی ہے۔ اس طرح سے پھر اس کو پھیلا دیا، یہ قرآن میں زمین بن گئی۔ اور آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز، لیکن ایک اس کا معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے سورہ طارق کے اندر مما ان خلق مما ان دافق، ہم نے حضرت انسان کو پیدا کیا اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے یہ پانی وہ ہے جو نکلتا ہے مرد کی بیک بون سے، اس کی پیٹھ سے نکلتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مادہ منویہ، وہ ایک پانی ہے، اسی قطرے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی پانی ہے۔ تو یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، بابا ہر جاندار کو اسی نطفے سے پیدا کیا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، جو چیز بھی زندگی رکھتی ہے ان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ قدرتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے افلا یؤمنون، میری یہ قدرتیں دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی یہ جو میری کاریگری ہے، وہ بند تھی، جڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو کھول دیا، اور اس کی جو رحمتیں برکتیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ اور پھر حضرت انسان، ہر زندہ چیز کی جو پیدائش کا نقطہ آغاز ہے پانی، یہ میں قدرت تو بتا رہا ہوں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا سنو، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، فرمایا ہم نے زمین پر پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین کے اندر جو لغزش پیدا ہوتی ہے، جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ زمین پانی پر تھی، اس لیے فرمایا تاکہ زمین ہلے نہ، اور حضرت انسان کو چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں آسانی ہو، کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے ہم نے زمین پر میخوں کی طرح ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، تاکہ زمین، اس کا بیلنس جو ہے یہ درست ہو جائے، ہم نے اس کو بچھا دیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے، درے بنا دیے ہیں، ریگستان بنا دیے ہیں، ایسے راستے، یعنی ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی درہ موجود ہے، غاریں موجود ہیں، راستے موجود ہیں، کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے، تجارت کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے اور ملاقات کے لیے آ جا سکیں، اس لیے ہم نے کھلے راستے، کشادہ راستے بنا دیے۔ جب ہم اور آپ نہیں تھے، صدیوں پہلے لوگ یمن سے شام جاتے تھے، اور شام والے یمن جاتے تھے، قطر جاتے تھے، اور ایران والے یونان جاتے تھے، یونان والے، یہ سب راستے اللہ نے بنائے تھے تو یہ جاتے تھے۔ پاکستان کا جغرافیہ اور اس کی تاریخ اگر پڑھیں
تو بہت سارے درے موجود ہیں جس میں درہ خیبر بڑا مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بھی درے ہیں۔ یہ سب درے دراصل کیا مطلب راستے ہیں جو ہمیں دوسرے ملکوں میں، دوسرے بر اعظم میں جانے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں، تاکہ ہم سیدھے سادھے اپنے کاروبار کے لیے آ جا سکیں آسانی کے ساتھ۔ لعلہم یہتدون۔ پھر فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صنعت کاری اور اپنی کاریگری کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا، پھر بھی تمہیں خیال نہیں آتا میری ربوبیت کا، میری بڑائی کا، میری عظمت کا، میری عبادت کا، میری بندگی کا، پھر بھی خیال نہیں آتا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ کیا مطلب؟ ایسی محفوظ چھت، ایک تو یہ اس لیے کہ یہ شیطانوں سے محفوظ ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، قرآن میں وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے اس کی حفاظت، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر مردود شیطان کے شر سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یعنی آپ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اور دوسرا سقفا محفوظا، ایسی چھت اللہ نے بنا دی ہے نہ وہ زمین پر گرتا ہے نہ تمہاری مداخلت کرتا ہے آزادی میں، بلکہ تمہارے لیے چھت بنا ہوا ہے اور تمہیں سایہ بھی فراہم کرتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بنائے ہوئے مکان میں تم رہ رہے ہو۔ کبھی افق پر اگر نگاہ ڈالی ہو، فلک کو دیکھا ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ محفوظ چھت بناگاہ ہم نے بنا دی۔ اور فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھا دی اور پھر بھی یہ اعراض برت رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں ہم سے کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ عجیب بات، اتنی کاریگری اور صنعتگری میں نے دکھا دی اور میں نے کیا کیا تمہارے لیے بنا دیا، پھر بھی منہ پھیر کے اپنے بتوں کی طرف منہ کر رکھا ہے تم نے، ان کی عبادت میں مصروف ہو۔ فرمایا سنو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ارے اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ جو رات اور دن کو بنایا یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اگر آپ نے زمین پر بسنے والی قوموں اور خطوں کا مطالعہ کیا ہے تو قطب شمالی سے آپ ضرور واقف ہوں گے، جہاں سارا سال علاقہ جو ہے وہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، قطب شمالی۔ واسکو ڈے گاما کا اگر نام سنا ہو تو سب سے پہلا سیاح تھا جس نے قطب شمالی کو سر کیا تھا، اس زمانے کے لحاظ صدیوں پہلے، اور پھر وہ انڈیا کو دریافت کرتا کرتا جو ہے امریکہ پہنچ گیا اور وہ امریکہ دریافت ہو گیا۔ تو قطب شمالی کا علاقہ اب بھی برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر دن نہ ہوتا، صرف رات ہوتی تو زمین پر اتنی سردی پڑتی، ساری کائنات جو ہے قطب شمالی بن جاتی اور وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اور اگر رات اللہ نہ بناتا، صرف دن ہوتا، تو دن میں سورج کی تپش، اس کی تمازت، اس کی روشنی اور اس کی جو گرمی ہے وہ ہر شے کو جھلسا دیتی اور ان کو مار دیتی۔ اب تو آپ کہتے ہو کہ شام تک بھائی سورج پھر ڈھل جائے گا، پھر رات آ جائے گی تو سورج کی وہ گرمی ختم ہو جاتی۔ ہمیں آج کا دن گزرا ہوا بھول جاتا ہے، بھلے 60 سینٹی گریڈ درجہ تک پہنچاؤ، پھر بھی ہمیں رات آتی ہے تو بھول جاتا ہے اگلا دن، پھر نئے سرے سے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے تاکہ ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ مسلسل رات رہے تو برف باری اور ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں اور کچھ پیدا نہ ہو، اور اگر مسلسل دن رہے تو پھر ایسی گرمی پڑے کہ ہر چیز جھلس جائے۔ اسکینڈینیویا کے وہ ممالک جہاں یہ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے ناروے ہے، سویڈن ہے، ان علاقوں کو ذرا دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں نمازوں کے حوالے سے۔ تو فرمایا
رات اور دن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنی روشنی دے، لوگوں کے جسم میں حرکت پیدا کرے، فصلیں جو آئیں ان کے لیے ایسی نمو پیدا کرے کہ وہ فصلیں بڑھ سکیں، پک سکیں، تیار ہو سکیں، اور اسی طرح پھر اس کو رات کو سلا دیتا ہے، پھر رات کو چاند لے آتا تاکہ وہ اپنی روشنی سے لوگوں کو راستے کا بھی کام کرے اور رات کو بھی ذرا روشن بھی رکھے، ٹھنڈا بھی رکھے، ان کو وقت بھی بتائے۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام افلاک اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فلک ہے، کیا یہ فلک آسمان اور سیارے یہ ایک ہی ہے؟ تو یہ جو فلک ہیں، اس بارے میں جو علماء فزکس ہیں، طبیعیات والے ہیں، ان کو اس حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں، وہ اس پر گفتگو کرتے رہتے، لیکن وہ سارے نظریے ہیں، اور نظریہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک نظریہ آج آپ نے پیش کیا، کل کو کسی اور نے مزید تحقیق کی، دوسرا نظریہ آ گیا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کسی نے کہا کہ بھائی زمین گردش کر رہی ہے، اس کی تحقیق تھی، کسی نے کہا زمین گردش نہیں کر رہی ہے، یہ اس کی تحقیق ہے۔ تو ہر نیا نظریہ آنے والا پہلے والے نظریے کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو ہم نظریہ کی بات نہیں کرتے، لیکن یہاں اشارہ یہ بات ضرور موجود ہے کہ وہ جو بگ بینگ ہم نے پڑھا تھا، بڑا دھماکہ ہوا، کائنات پیدا ہوئی تو بڑا ایک دھماکہ ہوا، اسے بگ بینگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ۔ ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو کن فیکون، بس اللہ نے کن کہا فیکون، یہ ہو گیا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر علمی حوالے سے ہم گفتگو کر لیں اور ہم بگ بینگ کو ہی بنیاد بنا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو جب بنایا تو ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں وہ دھماکہ ہوا کہاں؟ سورج کے اندر، اور وہاں سے وہ پتھر جو ہیں وہ نکلے جو جل رہے تھے، کوئی چاند بن گیا، کوئی مریخ بن گیا، کوئی زحل بن گیا، کوئی عطارد بن گیا۔ تو یہ فلک ہے، ان کو افلاک کہا جاتا ہے، ان سب کا اپنا اپنا مدار ہے، یہ وہاں اللہ کے حکم سے مرضی سے چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور اس میں کوئی سر منہ انحراف نہیں کرتے وہ، کیونکہ اگر یہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ زمین کے بہت قریب آ گیا ہے زحل، مریخ، اب جو ہے ٹکرانے والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، ناسا والے دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ کل فی فلک یسبحون، اللہ نے جو مدار، جو جگہ ان کے لیے مقرر کر دی ہے وہ اس کے اندر تیر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور وہ سفر جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے دراصل رات اور دن اور اوقات کی جو موسم کی تبدیلی ہے اس کا باعث بنتے ہیں۔ اگلی آیت میں ابو جہل اور دیگر مشرکین یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا بھئی یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آخر مر جائے گا۔ ہم میں سے بھی جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے مرنے سے ہی امن آئے گا، سکون ہوگا اس کے مرنے سے۔ تو نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ مرے گا ایک نہ ایک دن تو بس یہ معاملہ جو ہے سارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے حبیب یہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بشر، جتنے بھی انسان آئے ہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہیں کی ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے وعدہ نہیں کر لیا کہ قیامت تک تم زندہ رہو گے، نہیں،
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، خلد ہم نے کسی نے کو نہیں دیا، ہمیشگی ہم نے کسی کو نہیں دی کہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے۔ تو میرے حبیب افإن مت، چلیے اگر آپ مر گئے، ظاہر آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، بے مثل صحیح ہیں تو انسان، تو بحیثیت انسان کل نفس ذائقۃ الموت کا وہ جو حکم ربی ہے وہ آپ پر بھی طاری ہوگا۔ چلیے مان لیا کہ آپ پر اللہ کا حکم آ گیا، آپ وفات پا گئے، مر گئے، فہم الخالدون، تو میرے حبیب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ جو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ لمبی عمر لے کے آئیں، عمر دراز لے کے آئیں یہ، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں مریں گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ مریں گے تو تم بھی تو مر جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، نفس کو، ذات کو موت کا ذائقہ بالآخر چکھنا ہے۔ اور یہ جو موت ہے اصل میں تو یہ ہمارے نزدیک تو ہے مرنا، لیکن اصل اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، موت کیا ہے؟ بس ہماری روح اس پنجرے سے نکلے گی، آزاد ہو جائے گی، پھر اسے وہ بھی نظر آئے گا جو نظر نہیں آتا، پھر اسے وہ بھی نظر آئے گا جو اسے نظر نہیں آتا۔ تو اصل میں ایک نئی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے انسان جو اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس موت سے پہلے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اچھائی اور برائی کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہاری آزمائش جاری ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی ہم تمہیں مشکلات میں پھنسا دیتے ہیں، مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہیں، دیکھیں کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اور کبھی ہم تمہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ ہے آزمائش ہماری کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور نعمتیں عطا ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ واللہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اللہ اسے بے حساب اجر دے گا۔ اور رہی شکر کی بات تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے اور باقی رہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور شکر ادا کرنے کا سب سے انتہائی عظیم جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ آپ صابرین میں ہونا چاہتے ہو نماز پڑھو، شاکرین میں بننا چاہتے ہو نماز پڑھو۔ زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے، میں اللہ کی کس کس بات کا شکریہ ادا کروں یہ کہنا یہ بھی شکر ہے، لیکن عملی طور پر سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، نماز پڑھو۔ تو فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب ہمارے پاس آ جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا کس نے صبر کیا، کس نے شکر ادا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے میرے حبیب یہ کافر جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کی پرانی عادت تھی، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر، کبھی مجنوں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ تو یہاں جو کچھ کہتے تھے فرمایا یوں کہتے ہیں ایک دوسرے، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، ایک دوسرے سے جاتے ہوئے رستے میں نظر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یہ یعنی مذاق کرنے کے لیے آپ کی اہمیت کو کم کریں، اچھا یہ ہے وہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، ارے یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ کہتا ہے۔ تو پھر ہنستے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے
حالت ان کی یہ ہے، یہ باتیں کرتے ہیں میرے محبوب کو، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ نہ رحمان کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ اسے مانتے ہیں۔ اور یہ بات صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل بن عمر سے، لکھو بھائی معاہدہ لکھو، لکھوائیے جی۔ تو آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، بھائی سنو، میں کسی رحمان کو رحیم کو میں نہیں جانتا۔ کہا لکھو، نہیں لکھوں گا، تمہیں لکھنا پڑے گا۔ کہا میں لکھے بغیر معاہدہ کیے یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نہیں لکھوں گا۔ تو کیا لکھیں؟ کہا ہم جو کہتے ہیں وہ لکھو، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، وہ لوگ کہتے تھے، تو یہ لکھا۔ اب یہاں میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ دیکھیے وہ رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہی نہیں، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا ہمیں یہ کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، جبکہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام بھی لیتا ہے، رحمان کا نام بھی لیتا ہے، رحیم کا نام بھی لیتا ہے، ہمیں کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاؤ نہیں، یہ شرک ہے، اور خود رحمان اور رحیم پتہ نہیں کون ہے بھائی انہیں ملاتا ہے، انہیں اللہ کے ساتھ پکارتا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انہیں تو رحمان کا بھی پتہ نہیں ہے، اور میرے حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ پھر قرآن نے ہمیں بنایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ہے سارے بھائی، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، کریم بھی اللہ کا نام ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑی جلد بازی میں بنایا گیا ہے، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، ہر کام میں یہ کہتا ہے بس جلدی سے ہو جائے، یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ ہر کام جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پہلے خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، نہ اپنی خواہشات پر کنٹرول، نہ اپنی آرزوؤں پر کنٹرول، نہ اپنے نفس پر کنٹرول، نہ اپنی دنیا اور پیسے پر کنٹرول۔ خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے، ایک تھپڑ لگاؤ تو ہو سکتا ہے وفات ہی ہو جائے، کمزور اتنا ہے، اور بنتا اتنا ہے کہ پتہ چلے گا کہ یہ زمین پھاڑ ڈالے گا اور بلڈنگ کو ابھی گرا دے گا، تکبر اتنا، اور کمزوری یہ ہے کہ بس ذرا سی کوئی ایڑ لگی یا چوٹ لگی تو وفات پا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو بڑی جلد بازی میں پیدا کیا۔ کیوں؟ فرمایا وہ سنو، اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے یہ جو آپ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، کہاں ہے وہ آپ کے رب کا عذاب؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ آپ کے رب ہمیں کیوں نہیں عذاب میں مبتلا کرتا؟ تو اللہ نے انہیں جواب دیا سأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون، جلد بازی مت مچاؤ، سأُرِيكُمْ آیاتی، میں اپنی نشانیاں تمہیں بتاؤں گا، میں دکھا دوں گا تمہیں اپنی نشانیاں، معجزات دکھاؤں گا، اپنی قدرت کے نظارے تمہیں کروا دوں گا، آ جائے گا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، فلا تستعجلون، لیکن جلد بازی نہ کرو، مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو پھر آ جائیں نا، وہ وعدہ سچا کرو، کب وعدہ پورا ہوگا؟ وہ آپ کا سچا اگر وعدہ ہے تو کب پورا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ اللہ انہیں کہہ رہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کافروں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جب میرا عذاب آئے گا، جب جہنم میں داخل کیا جائے گا، لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ اپنے چہرے کو آگ سے بچا نہیں پائیں گے، آگ کے بھانبڑ مچے ہوئے ہوں گے، لمبو چل رہے ہوں گے، انہیں اس آگ میں پھینک دیا جائے گا، یہ اس آگ سے بچنا چاہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں پائیں گے، ولا عن ظہورہم،
اور نہ ہی اپنی پیٹھ کو بچا پائیں گے۔ ولا هم ينصرون، پکاریں گے وہاں، چیخیں گے، چلائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ایسا ماحول بنا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو قیامت آئے گی نا، میرا عذاب آئے گا تو تمہیں بتا کے نہیں آئے گا، تم سے اجازت لے کے نہیں آئے گا، بل تأتیہم بغتۃ، یہ اچانک آ جائے گا۔ جب میرا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی اچانک، فتبہتہم، اور یہ حق کے بکے رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، یہ اسے روک نہیں پائیں گے۔ آپ تو زلزلہ نہیں روک پاتے ہو، سیلاب کو نہیں روک پاتے ہو، کیسی کیسی آندھیاں آتی ہیں، آپ ان کو روک نہیں پاتے ہو۔ ولا هم ينظرون، اور جب یہ آ جائیں گی تو پھر مہلت بھی نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا، سیلاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی سامان اٹھانے کی، زلزلہ آ جاتا ہے بھاگنے کی مہلت نہیں ملتی ہے، اسی طرح سے کوئی اور آفت آتی ہے مہلت نہیں ملتی، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رہا ہے۔ بڑی جلدی مچا رکھی ہے تم نے کہ اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ پیغمبر اگر سچے ہیں تو یہ وعدہ پورا ہونا اللہ کا، آئے ہم پر عذاب، اللہ کہہ رہا ہے اتنی جلدی نے، فلا تستعجلون، ارے جلدی مت مچاؤ، آ جائے گا، اور جب آئے گا تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر تم پچھتاؤ گے، اے کاش کہ ایسا نہ ہو، تم نہیں روک سکو گے اسے۔ اب یہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے حبیب یہ انہوں نے آپ ہی کا مذاق نہیں اڑایا، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے رسول پھر ہمارے عذاب نے ان کو گھیر لیا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ تو ذرا قوم لوط کا انجام دیکھ لو، قوم عاد کا انجام دیکھ لو، قوم سمود کا انجام دیکھ لو، قوم نمرود کا انجام دیکھ لو، قوم شعیب کا انجام دیکھ لو، قوم صالح کا انجام دیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لو، صیہونیوں کا انجام دیکھ لو۔ ان کے آثار بھی بکھرے پڑے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں معلومات بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس جس نے پیغمبر کا مذاق اڑایا ان سب کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب نے گھیر رکھا ہے، ہمیں مہنگائی کے عذاب نے مار دیا، بے روزگاری کے عذاب نے مار دیا، ظلم و ستم کے عذاب نے مار دیا، ہمیں برائیوں کے سیلاب میں ہم ڈوب چکے ہیں، تو اس کی سبب یہ ہے ہم نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، اس کے دین کا مذاق اڑایا اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اللہ نے ہمیں ان عذابات میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بنا لیں اور ان کی سیرت پر چلیں تو یقیناً ان عذابات سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا۔ کیوں؟ ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم، اور اہل عالم کے مصائب کا مداوا وہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔